میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی معززات، موقرات، مکرمات اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس نعمت پر ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنی زندگی میں رہے تب بھی اس پہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم رہتا ہے، مسلمان دنیا چھوڑ کے چلا جائے تب بھی اللہ کے فضل و کرم میں رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، صدقات و خیرات دیتا رہا، اپنے لیے بخشش کی دعائیں اور التجائیں کرتا رہا، لیکن پروردگار کا فضل اور کرم دیکھیے کہ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں کرنی ہیں بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب یہ مر جائے غسل دو، کفن دو، وضو کرو، ہاتھ باندھ کر قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے پھر کہو اللہ یہ اپنے لیے خود بھی مانگتا تھا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تو اسے معاف کر دے۔ یہ اعزاز میرے بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں آپ کو یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا پکڑنا چاہتے ہیں؟ بولیے ذرا۔ کبھی تو پروردگار کہہ رہے ہیں خود بھی مانگتا رہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی بخشش کے لیے دعاؤں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، دفن ہونے سے پہلے بھی التجائیں کرو کہ اللہ اسے کیا کر دے۔ کتنی جامع دعا ہو گئی نماز جنازہ میں، کیا اب شریعت کہتی ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ روک دو، ختم کر دو؟ جب تدفین ہو گئی شریعت کیا کہتی ہے کہ دفن ہونے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر پھر مجھ سے کہو کہ اللہ اس کو کیا کر دے۔ تو اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں، فضل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر دیکھیں ہماری اعمال تو ختم ہو گئے موت کے ساتھ، اللہ کی چاہت اور منشا کیا ہے کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ سلسلہ تو رک گیا موت سے، یہ صدقات و خیرات دیتا تھا، وہ سلسلہ تو رک گیا موت سے، لیکن کیا زندوں کی نماز میں، زندوں کے صدقات و خیرات میں
اس کو محروم کر دیا جائے؟ فرمایا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا اپنے لیے علم کی صورت میں، اپنے لیے علم کی صورت میں، اپنے لیے صدقات کی صورت میں، اپنے لیے نیک اولاد کی صورت میں صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ، ان کی نمازوں میں بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ نمازیں یہ پڑھیں گے، ثواب تمہیں بھی نمازوں کا ملے گا۔ روزے یہ رکھیں گے، ثواب تمہیں ملے گا۔ صدقہ جاریہ کی صورت میں بخشش کی دعائیں بھی چلتی رہیں، نمازوں کے ثواب بھی پیچھے سے۔ نعرہ تکبیر! تو اللہ کیا، تو پروردگار کی چاہت اور منشا کیا ہے کہ عالم برزخ میں میرا بندہ سکون اور اطمینان سے رہے یا پریشانیوں میں گر کر رہے؟ بولیے تو صحیح، سکون اور دو باتیں بتاتا ہوں، عمل کریں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ اللہ مشکل کشا ہے یا نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بولی۔ اگر ان دو عمل کے اوپر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو مشکل کشا سے دعا کریں کہ اللہ اس مشکل کو کیا کر دے۔ چھوٹا سا عمل، پہلا عمل ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ رحمت کائنات نے کیا فرمایا کہ جو مومن فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، فرض نماز کے بعد کیا پڑھے؟ ایک مرتبہ، فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اس کے مرنے کی دیر ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن 5 نمازیں پھر پڑھنی پڑے گی۔ 5 نمازیں پھر کیا ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی کی یہ جو فضیلت ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ فرض نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، فرمایا عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، کس کی تلاوت کرے؟ بولیے ذرا، سورہ ملک کی تلاوت کرے، فرمایا جیسے مرغی کے بچوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے نا تو وہ مرغی بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، عالم برزخ کی کوئی بھی تکلیف آنے لگے گی، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو اپنے پنجوں کے اندر لے لے گی۔ اب بتائیے دن میں 5 نمازیں مشکل ہے یا آسان ہے؟ جن کے لیے مشکل ہیں وہ مشکل کشا سے مدد مانگے۔ اللہ صرف بیٹے دینے کے لیے مشکل کشا ہے یا برے اعمال چھڑوانے کے لیے بھی مشکل کشا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، ہر چیز کے لیے وہ کیا ہے؟ مشکل۔ اللہ اکبر۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اس مسجد کے لیے جگہ کا انتظام کیا، اس کے لیے انہوں نے بنانے کا بندوبست کیا۔ آج حاجی خلیل صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے مگر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے ان کا۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی مسجد کی ہی فکر تھی کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کو چمکتا دمکتا دیکھوں۔ اور دوستو مسجدوں کی فکر میں، تعمیر میں جان چلی جائے، یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ سلیمان نبی کی سنت ہے۔
سلیمان علیہ السلام پہ جب موت آئی تھی کس کی تعمیر کروا رہے تھے؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے لیکن جیتے جی کام شروع کروا دیا تھا۔ آج تک مسجد اقصی کے نمازیوں کا ثواب سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو اس لیے کوشش کریں، بخشش کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے، دعائیں ہوں گی ایمان والوں سے، اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی چھوڑ کے جائے تاکہ نمازوں کا ثواب چلتا رہے، روزوں کا ثواب چلتا رہے، صدقات و خیرات کا ثواب بھی پیچھے سے کیا ہے۔ ہمارے میزبان مکرم بھائی محمد عثمان صاحب کا پرخلوص حکم ہوا اور انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہماری جو معززات مکرمات اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں وہ بھی سننا چاہتی ہیں کہ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے اور اسلام نے ان سے مطالبہ کیا کیا۔ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے اور اسلام نے ان سے مطالبہ۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں مردوں کے نام پر سورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی بولو تو صحیح۔ سورہ ابراہیم کس کے نام پر ہے؟ سورہ ہود مرد ہیں یا نہیں ہے؟ سورہ یوسف بولو یار، سورہ محمد صلی اللہ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ صرف مرد نہیں، یہ مرد ہو کر نبی بھی ہے۔ یہ مرد ہو کر کیا ہے؟ قرآن میں اگرچہ مردوں کے نام پر سورتیں ہیں لیکن وہ مرد نبی ہیں۔ جو مرد ہیں مگر غیر نبی ہیں ان کے نام پر اللہ کی کتاب میں کوئی سورت نہیں ہے، مگر بی بی مریم کے نام پر اللہ کی کتاب میں سورت موجود ہے۔ مرد ہو لیکن نبی نہ ہو، اس کے نام پر اللہ کی کتاب میں سورت موجود اور بی بی مریم عورت ہے اور نبیہ بھی، لیکن اس کے نام پر اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ سورت۔ اور آپ غور کریں ذرا، میرے علماء ساتھی بھی تشریف فرما ہے، ہر آدمی قرآن سمجھنے کے لیے جستجو کرے۔ سورہ مریم کا جو اصل عنوان ہے، جو مرکزی مسئلہ ہے، وہ بی بی مریم کا بیان نہیں ہے، جناب عیسیٰ بن مریم کی پہلے دن کی تقریر ہے۔ جناب عیسیٰ بن مریم کی پہلے دن کی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت جعفر طیار کی قیادت میں صحابہ حبشہ میں موجود ہیں۔ مشرکین عرب کا وفد پیچھے سے گیا، پہلے دن کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن انہوں نے کہا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو حضرت جعفر نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ بھائی بولو تو صحیح، کون سی سورت پڑھی؟ کہاں سے شروع کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے۔ لیکن اس کا مقصود اصلی اور اصل عنوان کیا ہے؟ جناب عیسیٰ بن مریم کی پہلے دن کی تقریر ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اللہ کا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے طالب علم بھائیوں کے سامنے کہ آپ یہ مفسرین نے یہ بات سمجھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقصود اصلی تو
عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، مقصود اصلی تو مسیح کی تقریر سے شرک فی ذات کی نفی ہے، مگر عنوان عورت کے نام کا ہے۔ کیوں؟ فرماتی ہے دنیا میں جتنے بھی پاک کمال مرد تمہیں نظر آئیں گے، ان کے پیچھے جو تربیت کا اثر ہے وہ با کمال عورت کا۔ جتنے با کمال آپ کو مرد نظر آئیں گے، ان کے پیچھے ان کی تربیت میں اگر ہاتھ ہوگا تو کن کا ہوگا؟ با کمال۔ یہ عورت کا مقام ہے کہ پروردگار نے کسی غیر نبی مرد کے نام کی صورت نہیں نازل کی، مگر بی بی مریم کے نام کی صورت قرآن نے کیا کی ہے؟ اور مسئلہ کیا سمجھایا ہے کہ اگر مسیح شان والا ہے، کمال والا ہے، اعلیٰ کردار والا ہے، تو مسیح کا کردار بعد میں ہے، مریم کی پاک دامنی پہلے ہے۔ مریم کی پاک دامنی کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں ذرا، عورت سے جو ہماری شریعت میں سب سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اولاد کی۔ آج عورت ماں تو بن رہی ہے، بچے تو جن رہی ہے، مگر جو اولاد کی تربیت ہے وہ معاشرے میں نظر۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ابھی محرم گزرا ہے، ہر طرف سے حضرت حسین، سب کہو نا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی صدائیں گونجتی رہی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ حسین تو نظر آ رہا ہے، مگر حسین کی تربیت کے پیچھے جو فاطمہ ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ حسین جو اتنے بلند ترین مقام پہ پہنچ گئے، اس کے پیچھے تربیت کس کی ہے؟ بولو تو صحیح، تربیت پیچھے کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آج جب سے میری ماں بہن اور بیٹی نے یہ تہیہ کیا ہے نا کہ میں نے پردے میں رہ کر، چار دیواری میں رہ کر، حیا کی چادر میں رہ کر زندگی نہیں گزارنی، باہر نکل کر گزارنی ہے، اسی دن سے معاشرے کے اندر حسین جیسے کردار والے لوگوں کی کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اقبال مرحوم نے اپنی مثنوی کے اندر ایک بڑی مثال دی ہے عورت کو، کہتے ہیں عورت رب نے حجاب اور پردہ بنایا ہی تیرے لیے ہے، بنایا ہی۔ فرماتے ہیں کہ تو نے لوگوں کو نظر نہیں آنا، پردے اور حجاب میں رہ کر تو نے اپنی پروڈکشن، اپنی تربیت کا اثر معاشرے میں حسین کی شکل میں بھیجنا ہے، تاکہ حسین کو دیکھ کے فاطمہ کا کردار زندہ رہے۔ اور بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاثیر کے لیے، اثر کے لیے تو نظر آنا پڑتا ہے۔ فرمایا پوری کائنات میں دیکھو مؤثر حقیقی کس کی ذات ہے؟ بولیے ذرا، مؤثر حقیقی کس کی ذات ہے؟ مگر اللہ نظر آتا ہے؟ بولو، بغیر نظر آئے اپنے اثار اللہ دکھلا رہا ہے یا نہیں دکھلا رہا؟ فرمایا عورت تیرے ذمے شریعت کا یہی حکم ہے کہ تو خود چھپ جا، اللہ کی ذات کی طرح پردہ تیرے لیے بنایا گیا ہے، حجاب تیرے لیے بنایا گیا ہے، تو چھپ جا، مگر اپنی تربیت کا اثر اپنی اولاد کی شکل میں معاشرے میں ظاہر کر۔ ممبر کے اوپر آنے والا تیرا بیٹا، اس میں تیری
تربیت کا اثر نظر آئے. ولایت کے منصب پہ بیٹھنے والا اس میں تیری تربیت کا اثر نظر آئے. حکومت و سیاست میں بیٹھنے والا تیرا بیٹا ہے اس میں تیری تربیت کا اثر نظر آئے. تیرا بیٹا تجارت کرے تیرے تربیت کا اثر نظر آئے. تیرا بیٹا استاد بنے تیری تربیت کا اثر نظر آئے. تو گھر میں بیٹھی رہے گی تیرا بیٹا استاد بن کر معاشرے میں جائے گا تیرا کردار نظر آئے گا. تیرا بیٹا سیاستدان بن کر معاشرے میں جائے گا تیرا کردار نظر آئے گا. تیرا بیٹا عالم بن کر خطیب بن کر ولی بن کر معاشرے میں آئے گا تیرا کردار دنیا کو نظر آئے گا. فرمایا جیسے پروردگار چھپا ہوا ہے مگر اس کے آثار دنیا میں نظر ہے. فرمایا تو بھی چھپ جا اور اپنے اثرات کو دنیا میں ظاہر کر دے. آپ دیکھیں ذرا ماں کی تربیت کا کیا اثر ہے. آپ نے مشہور واقعہ تو سن رکھا ہے نا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی لوگ جانتے ہیں ان کو جن کے نام کی لوگ ہر مہینے کی 11ویں کو کیا بتاتے ہیں. اب ذرا توجہ سنیں. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر سے نکلے ہیں تعلیم کے لیے. ماں احمد الجبار نے کرتے کے اندر 20 درہم سی دیے. راستے میں ڈاکہ پڑ گیا. بولو تو صحیح یار. راستے میں کیا پڑ گیا؟ ڈاکہ پڑ گیا. ڈاکوؤں نے سب سے مال لے لیا. ابھی بچے ہیں. ابھی کیا ہے؟ پوچھا بیٹا تیرے پاس مال ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے. انہوں نے جیبیں دیکھی پٹوریاں دیکھی کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے؟ کہاں ہے؟ قمیض اتاری اندر سلا ہوا مال دکھلا دیا. وہ ڈاکو عبد القادر جیلانی کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے. کہا عجیب بات ہے اب بتاؤ یہ ہے ولیوں کی سیرت. کہا کہ ایسے موقعوں پر تو بندے کے پاس کچھ ہو تو چھپاتا ہے مگر یہ بچہ تو ہر چیز ظاہر کر رہا ہے. تو عبد القادر جیلانی نے کیا کہا تھا جب میں گھر سے چلنے لگا تھا؟ میری اماں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے بیٹا جھوٹ بولنا. اب احمد الجبار کہاں بیٹھی گئے لیکن بیٹے کا تربیت یہ اثر دکھلایا جو ساری دنیا کو لوٹنے والے تھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بس. نعرہ تکبیر. ایک ماں کا جملہ ایک ماں کی تربیت نے اثر دکھلایا یا نہیں دکھلایا؟ اس لیے معاشرے میں جس کرسی پر جو بھی نظر آئے گا کسی ماں کا بیٹا کسی ماں کا کیا ہوگا؟ تو اپنی چادر میں رہ کر چار دیواری میں رہ کر اپنے حجاب میں رہ کر اس کی ایسی تربیت کر کہ معاشرے میں تیرے اثرات اور تیرا کردار تیرے بیٹے کی شکل میں دنیا کو نظر آئے. اقبال یہی کہتا ہے کہ آج دنیا کو حسین تو نظر آتا ہے مگر پیچھے صبر والی فاطمہ نظر. اب میں کیا عرض کروں آپ کے لیے. فاطمہ کا لقب ہے زہرا. فاطمہ کا لقب کیا ہے بھائی بولو تو صحیح. فاطمہ کا لقب کیا ہے؟ زہرا. زہرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ سے جو میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں خاص ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. زہرا کا معنی کیا ہے؟ کلی. بولو تو صحیح. کلی. زہرا کا معنی کیا ہے؟ کلی. کلی. قربان جاؤ زید سلیم صاحب ماں کلی ہے بیٹے حسن اور حسین پھول ہے. سبحان اللہ. اب بولو تو صحیح یار. ماں کلی ہے اور بیٹے کیا ہے؟ حسن اور حسین کے لیے کیا فرمایا نانے نے؟
ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. یہ دونوں دنیا میں کیا ہیں؟ میرے پھول ہیں. ذرا غور کریں، بیٹے پھول ہیں اور ماں کیا ہے؟ اب یہاں پہ پھول پڑا نہیں ہے مگر نہ میں دکھلاتا. جو پھول ہوتا ہے نا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی رنگت نظر آتی ہے، اس کی خوشبو سونگھی جاتی ہے. کلی کس کو کہتے ہیں؟ ہوتا اس کے اندر بھی سب کچھ ہے مگر وہ بند ہوتی ہے. اب بولو تو صحیح یار. وارڈ نمبر 4 والوں بولو تو صحیح. میری مائیں بہنیں ذرا سنیں تو صحیح. زبان پہ زہرا کا نام ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. زبان پہ زہرا کا نام ہے، چہرے پہ حجاب نہیں ہے. میری ماں بہن، میری بیٹی، زہرا تو کہتے ہی کلی کو ہے، اور کلی میں رنگت بھی ہوتی ہے، کلی میں خوشبو بھی ہوتی ہے، کلی میں جمال بھی ہوتا ہے، مگر وہ ایسے بند ہوتی ہے، پھول کھلا ہوا ہوتا ہے. ہم نے تمہارے پھول بن کر معاشرے میں خوشبو دینی ہے، تم نے کلی بن کر گھر میں ہماری تربیت کر دی. ارے تکبیر! اولاد خوشبو ہے، لیکن وہ خوشبو اولاد کو ملتی کہاں سے ہے؟ اس کلی کے اندر سے. کلی کے اندر سے پھولوں کی رنگت ہوتی ہے مگر ملتی کلی کے اندر سے ہے. زہرا اس کو کہتے ہی نہیں جس کے بال کھل جائے. زہرا کہتے ہی نہیں اس کو جس کا حجاب نہ ہو. زہرا کا معنی ہوتا ہی کلی ہے، اور کلی کھلی ہوئی نہیں ہوتی، کلی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے زبان پہ اگر زہرا کا نام ہے تو پھر زہرا کی طرح اپنے آپ کو چھپاؤ. زہرا کی طرح اپنے آپ کو کیا کرو؟ اگر توجہ ہے تو ایک جملہ پھولوں کے بارے میں کہہ دوں. ابھی محرم گزرا ہے، ایک جملہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں. ذرا اس جملے کو دل کی تختیوں پہ سن لو. آپ نے بڑی بڑی محفلیں سنی ہوگی. توجہ فرمائیں ذرا. صحیح بخاری میں روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے. آخری مجمع تک بندہ بولے گا، دونوں میرے پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں. سنن ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رحمت کائنات کو دیکھا. ایک منظر میں مسجد نبوی کے اندر نظر آیا کرتا تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے دونوں شہزادوں کو، دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. یزمہما، سینے سے لگایا کرتے تھے. جن بچوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، بندہ ان کو سینے سے لگایا کرتا ہے. مگر حضرت انس کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر یہ بھی دیکھا، یزمہما ویشمہما، رحمت کائنات صرف سینے سے سینہ نہیں لگاتے، حسن اور حسین کے سینے کو سونگھتے بھی تھے. حسن اور حسین کے سینے کو، توجہ سے حسن اور حسین کے سینے سے صرف نانا جی سینہ نہیں لگایا کرتے تھے بلکہ سینے کو کیا کرتے تھے؟ یہی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عجیب منظر ہے کہ سینے سے لگانے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ اکبر. گرمی ہے بھائی، پلائیں پانی سب کو، جن کو ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ لوگ بیچارے بیمار ہیں، کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پانی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا. جلدی پی لیں احباب اور پھر متوجہ ہو جائیں، تاکہ جو تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے کچھ اس کا حصہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے. تھوڑا مجھے بھی دیں، ایک مجھے بھی دیں.
جی دیکھیں جی، اب متوجہ ہو جائے احباب ذرا، ماں کیا ہے جی؟ بولو تو صحیح یار، ماں کیا ہے؟ بیٹے کیا ہے؟ یاد رہے گا میرا جملہ؟ اللہ اکبر۔ اور رحمت کائنات سینے سے بھی لگاتے ہیں، اور سینے کو کیا کرتے ہیں؟ سینے کو کیا کرتے ہیں؟ یہی منظر جب صحابہ نے دیکھا تو پوچھا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، سینے سے سینہ لگانے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر سینہ سونگنے والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تبھی رحمت کائنات نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، جب میں ان کے سینے کو سونگھتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کیا آتی ہے؟ بولو بولو، مجھے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک قیمتی جملہ ذکر حسین کے اوپر بھی سن لو۔ رحمت کائنات خود خوشبوؤں کا مرکز ہے، حضور خود خوشبوؤں کا کیا ہے؟ مرکز۔ آپ کے پسینے سے بھی کیا آتی ہے؟ ایک جملہ پھر سن لیں، ایک جملہ پھر دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، سبحان اللہ۔ 1,00,000 سے زائد میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ اور صحابیات ہیں، اگر ان کو خوشبو کی ضرورت ہوتی وہ کیا سونگھتے تھے؟ بھائی بولو تو صحیح آواز۔ اگر صحابہ کو خوشبو کی ضرورت ہوتی، صحابہ کیا سونگھتے تھے؟ مصطفیٰ کا پسینہ۔ مصطفیٰ کو خوشبو کی ضرورت ہوتی، حسن اور حسین کا سینہ سونگھتے تھے۔ دنیا ان کا پسینہ سونگھتی ہے، وہ حسین کا سینہ سونگھتے ہیں۔ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھول ہیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو ان کے سینے سے کیا آتی تھی؟ بولو تو صحیح یار۔ ارے یہ تو سینہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ نبی کا خون ہے۔ نبی جو کرتا پہن لیں، اللہ اس کرتے میں بھی کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ عجیب بات ہے کہ ان کے سینے سے کیا آتی ہے؟ اے نبیوں کے کپڑوں سے بھی کیا آتی ہے؟ سمجھ آگئی جناب؟ تو واپس آئیں ذرا، کیا میں عرض کر رہا تھا؟ اچھا، جس کو حسین سے خوشبو آئے وہی اصل نبی کا ماننے والا ہے۔ آپ کو حسین کی شہادت سے کیا آتی ہے؟ بولو بولو، خوشبو آتی ہے یا کوئی اور چیز؟ بولو، حسین جو نکلے، حسین جو نکلنے والے عمل سے بھی کیا آتی ہے؟ اب بولو تو صحیح، خوشبو آتی ہے۔ حسین مدینے میں، وہاں سے خوشبو، مکی آئے تب خوشبو، مکہ سے ادھر چلے تب خوشبو، شہید ہو گئے تب خوشبو۔ اپنے ایمان کا جو ناک ہے نا وہ ذرا درست کر لو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں نبی کے صحابہ سے بھی خوشبو آتی ہے، نبی کی اہل بیت سے بھی کیا آتی ہے؟ ہم اس تاریخ کے قائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کے کردار سے بھی کوئی اور چیز نظر آئے اور اہل بیت کے کردار سے بھی کوئی اور چیز نظر آئے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی سے بھی خوشبو نظر آتی ہے اور حسین کی زندگی سے بھی کیا نظر آتی ہے؟ واپس آ جائیں گا۔ تو عورت کے ذمے جو اصل کام ہے شریعت میں وہ کیا ہے؟ کلی بن کر پھول تیار کرنا۔ کلی بن کر، بولو یار، کلی بن کر پھول تیار کرنا۔ معاشرے میں جس جگہ پر جو کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی ماں کا بیٹا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ماں اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہاں پر اس کی خوشبو نظر۔ ابھی
میرے بھائی مجھ سے پہلے کھڑے ہو کر جناب اسماعیل کا تذکرہ کر رہے تھے. جناب اسماعیل اتنی بلندیوں پر پہنچے. اسماعیل کا صرف کمال ہے یا اماں ہاجرہ کی تربیت کا بھی کمال ہے؟ اب اگلی بات سننا، توجہ سے سننا، میری مائیں بہنیں خاص طور پہ سنیں. اماں ہاجرہ نے اسماعیل کی تربیت کس جگہ پہ کی تھی جہاں پہ ابراہیم ہاجرہ نو کوٹھیاں بنوا کے دے کے گیا؟ یار سمجھو تو صحیح بات. ہاجرہ نے جو اسماعیل کی تربیت کی، یا پہلے ابراہیم ہاجرہ کوٹھیاں پوا کے دے کے گیا ایتھے ماں پتر رہو؟ آج میری ماں بہن کو کیا ہو گیا؟ قربانی بھی ہو رہی ہے، اسماعیل کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، تے نال نال پیو دے بارے اولاد دے کانی بھرے میاں بیٹھی ہیں. ابراہیم پاس سے جب تربیت کی کر گئے ہاجرہ کو، کوئی ساز و سامان دے کر گئے ہاجرہ کو، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک مشکیزہ کھجوروں کا، وہ ختم ہو گیا. بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اس بھوک اور پیاس نے باپ نے مکان بھی بنا کر نہیں دیا، مگر ہاجرہ نے اسماعیل کے کان میں صرف ابے کا ادب ہی بھرا ہے. نعرہ تکبیر. یہ کیا ہے؟ باپ جب باہر جاتا ہے تھیلے بھر بھر کے گھر میں لا رہا ہے. اماں کہتی ہے یہ لے آؤ، ابو جی کہتے ہیں حاضر ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کو کہے میرا پتر تیرا پیو کیڑا چنگا، ادھی گل ساڈے منہ وچ ہوندی ہے، ادھی باہر ہوندی ہے، ادھی اندر ہوندی ہے. وہ آندا یس میں بننے واسطے کی ہاں، تیار ہاں. وہ ماں اگر بیٹے کو کہتی ہے کہ تیرا باپ اچھا ہے، باپ کی نافرمانی نہ کر، یہ کمال نہیں ہے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ابراہیم کا فرما بردار بنا دینا یہ ہاجرہ کا کمال ہے. ہاجرہ نے یہ دیکھو کہ کس ماحول میں تربیت کی ہے، اور رب نے پھر ہاجرہ کو جو عظمتیں دی دیکھو ذرا تربیت ہوتی کیسی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام آئے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے، سبحان اللہ، بٹھا دیا، چل پڑے. ہاجرہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہے. ہاجرہ اونٹنی کے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، بیوی کے ساتھ بولنا بھی، بیوی کے ساتھ بولنا بھی. ابراہیم بول بھی نہیں رہے. آخر نبوت کے گھر کی عورت ہے، اس کے ذہن میں گیا کہیں اوپر سے تو کوئی سسٹم نہیں چل رہا، اوپر سے کوئی سسٹم چل رہا ہے. ہاجرہ بہت پریشان، بہت پریشان. ذرا میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، مرد بھی ہم سنیں، غور کریں. ہاجرہ بہت پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان. اچانک کہتی ہے اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا تجھے تیرے رب نے تو یہ حکم نہیں دیا، بولنے کی تو اجازت نہیں تھی؟ اشارہ کر کے کہا نعم، ہاں ہاں میری مرضی سے نہیں ہو رہا، کسی اور کی مرضی سے ہوا ہے. ذرا ہاجرہ کا ایمان دیکھو. کچھ وقت پہلے جو پریشان ہے، جو غمگین ہے کہ بیابان جنگل ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، رہائش کا ساز و سامان نہیں ہے، بیٹا میری تربیت میں ابراہیم چھوڑ کے جا رہا ہے. اس اماں کے سامنے جب اللہ کا نام آیا ساری پریشانیاں
جیسے ابراہیم نے کہا نعم، ہاں میری طرف سے نہیں چل رہا، اللہ کی طرف سے، فوراً بی بی حاجرہ کیا کہتی ہے؟ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، اذن لا یضیعنا ربنا، پھر کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمارا رب ضائع۔ یہ بات ہے جی، یہ بات ہے، یہ کمال ہے جناب والا کہ ماں جس بچے کے لیے پریشان ہے، اس ماں کے سامنے رب کا نام آیا، ساری پریشانیاں۔ اب بتاؤ یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے؟ یار ہم سے کیوں لڑتے ہو، ہم سے کیوں ناراض رہتے ہو کہ مشکل کشا کون ہے؟ بولو تو صحیح زور سے، حاجت روا کون ہے؟ اللہ نے سبق دے دیا، فرمایا ابراہیم کی بیوی کا ایمان دیکھو، جیسے میرا نام آیا ساری پریشانیاں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ پریشانی آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی میری ماں بہن کسی توہم پرستی کا شکار ہے، نا 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 نا، حاجرہ کی زندگی کو دیکھو، رب کا نام آئے ساری پریشانیاں، رب کا نام آ جائے پھر کوئی توہم پرستی نہیں چل سکتی۔ آج کیا توہم پرستی ہے؟ مکان میری ماں بہن کی فرمائش پہ بن گیا، جنہیں مکان سونا بن گیا، اتنے آکے چھاتے کالے رنگ دی کنی رکھو، چھاتے کی رکھو میں کالے رنگ دی کدی دیکھیا نے کنیاں، کنیاں پئیوں دیاں ہانڈیاں کس واسطے؟ بولو کہ صحیح، اے اللہ تے یقین ہے یا کنیاں تے؟ پھر اسماعیل کیسے تیار ہو گئے جب حاجرہ کا ایمان ہی نہیں ہے؟ پھر اسماعیل کیسے؟ گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، دروازے تے شریر پترے لاؤ، دروازے تے کی لانیو شریف ٹنگ کے، کس لیے؟ نظر نہ لگے۔ اسی مائیں کی آکھیے 50 لاکھ دی گڈی لئیے، اگو پولا ٹنگ چھوڑیا، اگو کی ٹنگ چھوڑیا، کس لیے؟ کس لیے؟ بولو تے صحیح۔ میں اکثر کہتا ہوں 50 لاکھ دی گڈی دے اگو پولا ٹنگیا ہے کہ نظر نہ لگے، اپنے گاٹے بھی ایک پولا ٹنگ لیا کر تاکہ تینی بھی نظر۔ جے پولیاں ٹنگن دے نال نظر نہیں لگنی، کنیاں اتے رکھن دے نال نظر نہیں لگنی، شریر دے پترے ٹنگن دے نال نظر نہیں لگنی۔ شادی ہوتی ہے نا، پڑھے لکھا نوجوان سونا کبرو ہاتھ تھے چلوہ پھردے ہویا کس واسطے؟ بولو تو صحیح، جن میں چمڑ جاوے او سونے ہوتے پھمڑ میری ماں تے بھین بڑھیں دیئے، چھوڑ دیو ایک ہم اللہ دے سبت کرو کہیں دے۔ الادب المفرد نا امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس میں نا روایت کا نمبر ہے 912، اس میں ایک عجیب واقعہ ہے عورتوں کے حوالے سے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا، بچے کو میرے پاس لایا جاتا، میں اس کو گھٹی بھی دیتی اس کے لیے برکت کی۔ کہتی ہے ایک دن ایک بچہ لایا گیا، سرحانے کے اوپر اس کا سر رکھا ہوا ہے، میرے پاس جب اس کو رکھا گیا میں نے سرانہ اوپر کیا، فَإِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَىٰ، اس کے سر کے نیچے استرا پڑا ہوا ہے، اس کے سر کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے؟ استرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ استرا کس لیے؟ اما عائشہ کہتی ہے میرے پوچھنے پہ انہوں نے مجھے جواب دیا نَجْعَلُهَا مِنَ الْجِنِّ، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بچیاں نو جن، تاکہ بچوں کو جن نہ پکڑے۔ رحمت کائنات کی زوجہ محترمہ
انہوں نے اس طرح اٹھا لیا, دور پھینک دیا اور ان کو منع کر دیا. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ التجارۃ, رحمت کائنات اس طرح لوہے کی چیزوں سے کسی اور چیزوں سے فال لینے کو پسند نہیں کرتے تھے. وَيُبْغِضُهَا, ایسے کام کرنے والا رحمت کائنات کی نظر میں مبغوض ہے. اس لیے میری ماں بہن, میری بیٹی جو سن رہی ہے, دنیا دے ذریعے نظر تو نہیں بچنا, اشتیا دے ذریعے نہیں بچنا, اور شریر دے پترے ٹنگ کے نہیں بچنا. ہتھاں دے اندر ساوے تے نیلے تے پیلے کڑے تے دھاگے پاگے لگے تو نہیں بچنا. اما حاضرہ دا عقیدہ تے ایمان دیکھو, بیابان جنگل ہے, رہائش کے لیے چھت کوئی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, مگر جب حاضرہ کے سامنے اللہ کا نام آیا سارے دکھ دور ہو گئے. سارے دکھ کیا ہو گئے؟ اور حاضرہ نے اسماعیل کی تربیت کیسے کی ہے؟ بیوی سے پوچھنا ہی نہیں ہے, اسماعیل سے پوچھو تمہیں حاجرہ کی تربیت نظر آئے گی. جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد جب آئے, پہلے حاجرہ سے مشورہ کیا یا ڈائریکٹ اسماعیل سے بات کی؟ بولو تو صحیح یاد. مگر عورتیں بھی اس میدان میں, صحابیات بھی پیچھے. حضرت فاروق اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بیٹا بیٹھ جا, بیٹا بیٹھ جا, آخری 2-3 باتیں عرض کرنے دے. تیری بہن اور تیرے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جب گھر میں گئے تو بہن کو مارا. فاطمہ بنت خطاب نے کیا کہا تھا؟ اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے, میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, جو تجھ سے ہوتا ہے تو کر لے, میں بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. یہ کہنے کی دیر تھی, عمر کہتا ہے مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو. نعرہ تکبیر, عظمت قرآن. اگر 22 لاکھ مربع میل پر عمر کے دور میں اسلام پھیلا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ عمر کی بہن کا بھی حصہ ہے. حصہ یا کوئی نہیں ہے؟ میں اپنی بہنوں سے خطاب کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کو جرائم سے روکو. اگر بھائی جرم کرنے لگے اس کا ساتھ نہ دو, اسے ظلم سے روکو. جب بہنیں بھائیوں کے سامنے ڈٹ جاتی ہیں پھر بھائی بھی جرم سے. آج بھائی نے کوئی جرم کرنا ہو, پہلے بہنن نہ رہے, بہنن ٹھیک ہے میرا بھرا میں کیا تیرے, نا نا نا. عمر کی بہن کا کردار ادا کرو, ڈٹ جاؤ, کہو نہیں جرم کی طرف ہم تجھے جانے, اپنا حصہ نیکی میں ڈال دو. اللہ اکبر. آئیے ذرا دیکھیے, جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا, بیوی سے مشورہ کر کے اسماعیل سے بات کی یا ڈائریکٹ بات کی؟ بولیے یا کرا. اور جب بات کی تو اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا؟ ابا جی بجھارتا ایڈیاں ڈاڈیاں پہنتے پے ہو, پہلے دکھاؤ تو صحیح ساڈے واسطے کیتا کی ہی نے. سان کا ملنے نہیں کدی نہ آیا ہے, کدی آیا تینوں تے مڑ وگ گیا, کدی میں چاہ کے کھڑایا نے, کدی میری تعلیم کا انتظام کیتا نے, نہیں نہیں. اب حاجرہ کا اثر دیکھو, یہ حاجرہ کا کمال ہے, یہ حاجرہ کا پھول ہے, یہ خوشبو نظر آ رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جی جو دل میں آئے وہ کر گزرو, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر. میں اپنی ماں بہنوں سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل کو لے کر توجہ ہے آپ کی, بولو تو صحیح, پریشان نہ ہو. جیسے ہی شاہ صاحب آئیں گے ہم کرسی چھوڑ دیں گے, لیکن ان کے آنے تک تو بات سنتے رہو. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ کرسی نہیں ہے جو مشکل سے چھوڑی جائے, یہ آسان کرسی ہے. اللہ اکبر.
بی بی ہاجرہ اسماعیل کو لے کر جناب ابراہیم چل پڑے. بی بی ہاجرہ کو نہ اسماعیل نے بتلایا نہ ابراہیم نے بتلایا. غور کر کے بتاؤ کہ ہاجرہ کو بتانے کے لیے اس کے دروازے پہ کون گیا تھا؟ بھائی بولو تو صحیح ہے. خامد نے بھی نہیں بتایا, بیٹے نے بھی نہیں بتایا, وہ تو چل پڑے. ہاجرہ کو بتانے کے لیے اس کے دروازے پہ کون گیا تھا؟ شیطان نے جا کر کیا کہا؟ ہاجرہ تجھے پتہ ہے تیرا خامد تیرے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہے, کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہے, وہ محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. شیطان نے کہا نانا ہاجرہ تیرا خامد تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے. کہا کس لیے ذبح کرنے لگا ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. فرمایا پھر ایک اسماعیل نہیں میں 100 اسماعیل بھی قربان. اللہ اکبر. ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ مولانا رسول اللہ خان باشر صاحب تشریف لا چکے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. اب ذرا سنیں, شیطان جو بی بی ہاجرہ کے پاس کیا تھا کس لیے؟ کہ ہاجرہ گھر میں بیٹھی رہے, یہ جلدی جلدی پیچھے سے باہر نکلے. سارے بولو تو بات سمجھو تو صحیح. ذرا شیطان ہاجرہ کے پاس کس لیے گیا تھا؟ اتائی بیٹھی رہو, یہ جلدی کر باہر نکل. تو شیطان کا یہی حربہ ہے, عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے اللہ کے حکم کو توڑ دے. اللہ کا حکم توڑوانے کے لیے شیطان کی کوشش ہے کہ عورت کو گھر سے نکالا جائے. ایک تو پتہ ہے جی عورت اگے لگ جاوے تے مردہ دا پچھو چلنا کی ہوتی ہے. اس واسطے ساڑیاں شادیاں ہوئے وہ پہلے سانگ نہیں بر گلیں گا, زنانیاں تیار کریں گا. مڑ حاجی ہے نمازی ہے تو یار تیری شادی دے ایک ہی ہے, وہ یار کی کریے ساڑی نہیں منی دی, ساڑی کی ہے, ساڑی کی ہے بھائی. تو شیطان کا پہلا حربہ اور کوشش چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے عورت کو برگلا کر, عورت کے سامنے سنہرے خواب دکھلا کر اسے اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے باہر نکالا جائے. شیطان نے دل لگایا, زور لگایا, مگر ہاجرہ کو گھر سے باہر نکال. اب بولو ہاجرہ کو شیطان گھر سے باہر نکال سکا؟ یہ کمال ہے. آج یہی پیغام ہے میری ماں بہن اور بیٹی کے لیے کہ شیطان جتنے زور لگائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پروانے کے لیے ہاجرہ کی سیرت ہے. شیطان دروازے پہ آ جائے اس کے کہنے پر بھی گھر سے باہر نکلنا. آخری بات, اچھا شیطان نے جب یہ دیکھا کہ ہاجرہ میری بات نہیں مان رہی, اس آکھا جلے سوانی میری گل نہیں منے دی بھئی, مرد کے نہیں مننی, اس اپنا کام چھوڑ دیتا یا بات ابراہیم دے پیچھے بھی گیا.